والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ہماری نشست میں ہم نے وضو کے متعلق تفصیل کے ساتھ اس کے فرائض اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا، اور تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا طریقے کو جاننے کی کوشش کی کہ وضو میں کیا چیزیں فرض ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے منہ دھونا اور اوپر سے یعنی پیشانی کے اوپر سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دوسرا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چیزیں کمپلسری تھی، جس کو وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ ماں باقی جتنی چیزیں ہیں، تسمیہ کا پڑھنا، مسواک کرنا، قبلہ رخ بیٹھنا، اور دونوں ہاتھ پاؤں سمیت دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سنت ہے، ٹریڈیشن ہے اور مستحب ہے۔ اور وضو کا طریقہ سارا آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم کو غسل کے مسائل سیکھنا ہے۔ غسل کے معنی باتنگ، کہ غسل کے مسائل کیا ہے، ایسنشلز آف باتنگ، غسل کے مسائل۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے۔ غسل کہتے ہیں پانی نہانا۔ دیکھیے، پانی نہانا فرض بھی ہوتا ہے اور مسنون بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی آپ اپنی صفائی کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا پسینہ وغیرہ یا ڈیوٹی سے آنے کے بعد جیسا کہ ہم نہاتے ہیں، تو یہ مسنون ہے اور سنت ہے یہ غسل۔ اور بعض اوقات غسل فرض بھی ہو جاتا ہے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو نہانا اور اس کے لیے ٹائم پاس کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور سخت وعید آئی ہے۔ تو آئیے کہ غسل کے اقسام بیان کرنے سے پہلے ہم غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے۔ 3 چیزیں غسل میں فرض ہے۔ جس طرح وضو میں 4 چیزیں فرض تھی، اسی طرح غسل میں باتنگ میں 3 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام جسم پر، باڈی پر پانی بہانا یا پانی اونڈیلنا یا پانی بہانا۔ ماں باقی جتنی اس کے اندر چیزیں آتی ہے، وضو کا کرنا، تسمیہ کا پڑھنا، نیت کا کرنا زبان سے، یہ ساری چیزیں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، غسل کے فرائض کو اپنے ذہن میں رکھ لیں
کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے. There are 3 essentials of bathing. صرف 3 چیزیں غسل میں فرض ہے. یہ فقہ حنفی میں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر آپ پانی بہا لیے تو آپ کیا ہے پاک ہو گئے, آپ کا غسل ہو گیا اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, پاک اور صاف ہو گئے. یہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے. اور شوافع میں فقہ شافعی میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں. ایک نیت کرنا ان کے پاس فرض ہے اور دوسرا تمام بدن پر پانی بہانا. لیکن احناف کے نزدیک کلی کرنا یہ بھی ظاہری جسم میں آتا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا نمبر 2. نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا, اس طرح بہانا کہ کوئی بال برابر بھی سوکھا نہ رہے. غسل میں یہ احتیاط لازم ہے. ماں باقی جتنے طریقے گئے غسل کے, باطن پانی نہانے کے, وہ مسنون ہے, سنت ہے اور کیا ہے مستحب ہے. تو آئیے ناظرین کرام غسل کا طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے, کیسے پانی نہانا چاہیے. یہ ہم کو ہر مسلمان کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری پاکی کی, ہماری طہارت کی. جب بنیاد ہی ہماری درست نہ ہو, طہارت لینا نہ آئے, غسل کرنا نہ آئے, تو پھر ہماری نمازیں کیسے درست ہوں گی, کیسے قبول ہوں گی اور کیسے مقبول ہوں گی. لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے. جب بھی آپ پانی نہائیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے. فرض یہ ہے کمپلسری کہ آپ کلی کرنا, جس طرح وضو میں کلی کرتے ہیں, لیکن وہاں کلی کرنا وضو میں ابلشن میں سنت تھا, لیکن یہاں پر فرض ہے. اس کے بغیر آپ کا غسل ہی نہیں ہوتا. تو کلی کرنا, اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا, نمبر 3 تمام جسم پر پانی بہانا, یہ فرائض غسل میں سے ہے, یعنی کمپلسری ہے. تو غسل کا طریقہ ناظرین آپ سماعت کیجئے کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں. کیا نیت کریں گے ہم؟ اپنے پاک ہونے کے لیے میں پانی نہاتا ہوں. کیا میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں, یہ نیت کریں. یا کم از کم عربی زبان میں یوں بھی کہہ لیں, جس طرح ہمارے فقہ شافعی کی کتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, یاد دلایا جاتا ہے بچپن ہی سے کہ وضو کی نیت نویت سنت الوضو, غسل کی نیت نویت فرض الغسل, نویت فرض الغسل. آپ میں فرض غسل کی یعنی پانی جو نہا رہا ہوں فرض غسل کی نیت کرتا ہوں. آپ اتنا بھی نیت کر لے تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور پاک آپ ہو جائیں گے. نویت فرض الغسل, یہ نیت ہے. یا آپ اردو میں کرتے ہیں یا انگلش میں کرتے ہیں آپ, تو آپ نیت انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. میں پانی فرض غسل کے نہانے کی میں نیت کرتا ہوں. کیا یا پاک ہونے کے لیے میں پانی نہاتا ہوں, یا نماز کے درست کرنے کے لیے میں پانی نہاتا ہوں. کچھ بھی نیت کریں. اور نیت کرنا کیا, اگر حمام میں ہو, واش روم میں ہو,
تو دل میں بھی اگر آپ نیت کر لیں، کیا زبان سے بولنا مسنون ہے، سنت ہے، زبان سے بھی اگر بول لیں نویتو فرض الغسل، اس میں نہ اللہ کا نام ہے بے ادبی ہونے کے لیے، نہ کسی اور آیت یا حدیث وغیرہ کے الفاظ بھی نہیں ہے، تو آپ زبان سے بول لیں کہ میں فرض غسل کی نیت کرتا ہوں یا پانی پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، کیا اس طرح نیت کریں۔ پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، شارٹ فارم میں تسمیہ بولتے ہیں۔ تو تسمیہ دل میں پڑھیں۔ کیا نجس مقام پر ہے، حمام اور دونوں واش روم دونوں مل کر ہوتے ہیں، تو باتھ روم اور واش روم، تو اس وجہ سے آپ تسمیہ یا دیگر دعائیں دل میں پڑھیں۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ سب سے پہلے پاؤں تک دھوئیں، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو یا جہاں کہیں بھی باڈی پر نجاست لگی ہو، ڈرٹ یعنی گندگی وغیرہ لگی ہو، تو اس کو سب سے پہلے دھو ڈالیں۔ سیکرٹس پارٹس آف دا باڈی پہلے آپ اس کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد جسم پر جہاں کہیں بھی گندگی یا کچھ بھی لگا ہوا ہو پہلے اس کو دھو ڈالیں، پھر وضو پورا کر لیں جس طرح وضو کرتے ہیں۔ وضو میں اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائیں۔ اس طرح کے سر کے بالوں کو کچا اور تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں مونڈے پھر بائیں مونڈے پر ایک بار پانی تمام جسم پر کیا ہے، ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا ہو اور جسم کو ہاتھوں سے ملے، پھر اسی طرح سر اور مونڈوں پر 2 دفعہ پانی بہائے تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے جو مسنون ہے۔ تو اس طرح سے جو غسل کریں گے بس اس کا غسل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ اس کا طریقہ سماعت کر لیجئے۔ ناظرین کرام، غسل میں باطنگ میں 3 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا، یہ تو فرائض ہو گئے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے سنت کی روشنی میں، in the light of the tradition، سنت کی روشنی میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں، پانی نہانے کی نیت کریں۔ نویتو فرض الغسل، یہ عربی میں بہت آسان ہے، جس میں فرض غسل بھی ہو جائے گا اور پھر الگ سے کوئی نیت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں باقی رہتی۔ یا پھر اردو میں کرنا ہے اردو میں کریں، یا پھر کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں نیت۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھے اور دونوں ہاتھ، اگر ہاتھ میں گندگی وغیرہ لگی ہو تو دونوں ہاتھ پاؤں سمیت دھو لینا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، شرمگاہ کو یعنی ناپاک جو مقامات ہوتے ہیں جس کو سیکریٹ پارٹس آف دا باڈی کہتے ہیں وہ دھو لیں، یا جہاں کہیں بھی ہمارے جسم پر باڈی پر گندگی لگی ہو تو اس کو سب سے پہلے دھو ڈالیں۔ پھر اس کے بعد وضو جس طرح ہم کرتے گئے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد وضو میں کیا کریں، کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی اچھی طرح چڑھائیں۔ کیا ناک میں پانی اچھی طرح سے چڑھائیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے سر کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد سیدھے جسم پر پانی بہائیں، پھر بائیں طرف بہائیں، پھر اس کے بعد پھر کیا کریں، سیدھے جانب پانی کو بہائیں، پھر بائیں جانب رائٹ سائڈ اور پھر لیفٹ سائڈ، دونوں طرف پہلے یہ 3 مرتبہ
पूरे जिस्म पर पानी बहाए। तो 3 बार पानी बहाना भी क्या है, जब पहुंच जाएगा तो ये भी सुन्नत हो जाएगी। जब और उसमें कुल्ली करना वजू में आ गया और नाक में पानी चढ़ाना भी आ गया। या आप वजू नहीं भी कीजिए तो कम अज कम पानी नहाते वक्त पर लाजिम है, जब आप पानी नहा रहे हो, फर्ज गुस्ल आप पर है, तो आप कुल्ली अच्छी तरह से करें और नाक में पानी चढ़ाए, ये फर्ज है। उसके बगैर आपका गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये गुस्ल का तरीका है मसनून, और उसमें फर्ज भी आ गया, ये तरीका है। अब बात चीजें इम्पोर्टेंट है जिसको तवज्जो देना उस पर लाजिम और जरूरी है, फोकस करना उस पर, तवज्जो करना। नंबर 1, उंगली में अगर अंगूठी है आपके तो उसको हरकत देकर पानी पहुंचाना, दाढ़ी और मुंह और सर के बालों के नीचे की सतह का धोना, और अगर बाल आपके दोहरे गए डबल डबल हैं, गूंदे हो, तो उनको खोल कर पानी पहुंचाना और तर करना, कच्चा करना, और जड़ों में सर के पानी पहुंचाना जरूरी है। अलबत्ता लेडीज के लिए, वुमेन्स और औरतों के लिए बालों के जोड़ों का खोलना, अगर चोंडा वो बन चुके हैं तो उनके जड़ों में पानी पहुंचा दें, लेकिन उस जड़ उसके क्या है, जोड़े को खोलना, बालों के गुच्छे को खोलना जरूरी नहीं है। सिर्फ बालों की जड़ों में पानी का पहुंचा लेना काफी है। इसी तरह अगर किसी अज़ू पर पानी बहना नुकसान करता हो, कहीं जख्म है, आपका पट्टी लगी है, पट्टी बांधी हुई है, तो उसके खोलने में जरर है, तकलीफ है, आपको हरज है, तो उस अज़ू या पट्टी पर आप मसाह करेंगे, अपने हाथ को तर करके उस पर से क्या करेंगे, उस अज़ू और उस पार्ट पर से अपने हाथ को फेरेंगे, कच्चे हाथ को, जिसको मसाह कहा जाता है। मसाह कर ले, ये तरीका है। आप बैंडेज है या कोई पट्टी है, जख्म है, और उसके खोलने से पानी के जाने का अंदेशा और खतरा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ऊपर से खोले बगैर अपने हाथ को उसके ऊपर फेरेंगे और मसाह करेंगे, तो आपका गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मजीद जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर, जो लोग पहले जिस्म को धो धुलाकर और मल कर गुस्ल खत्म होने के करीब वजू करते हैं, और उसके बाद अरबी इबारत जिसको गुस्ल की नीयत कहते हैं, पढ़ते हुए पानी पर दम करके सर और मुंडों पर 3-3 लोटे पानी डाल लेते हैं और समझते हैं कि बगैर इसका सूरत के गुस्ल नहीं उतरता। यहाँ तक के किसी औरत वगैरह को वो अरबी इबारत गुस्ल की नीयत याद ना हो, तो दूसरे शख्स से पानी पर दम करा के इस पानी को हस्बे सराहत बाला इस्तेमाल किया जाता है। ये फजूल और बेअसल बात है, क्योंकि उनका गुस्ल तो जिस्म के तर होते ही हो चुका। गुस्ल में असल चीज फर्ज कामों का पूरा करना है, यानी कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम जिस्म पर पानी बहाना। अगर इनमें फर्क आए, यानी बाल बराबर जगह भी जिस्म से खुश्क हो जाए, यानी पानी ना पहुंचे, तो हरगिज गुस्ल नहीं उतरेगा, गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा, नापाक के नापाक रह जाएंगे। अगर 1000 दफा आप नियत पढ़ें और कई 3-3 लोटे पानी बहाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाजरीन किराम, अक्सर देखने में आता है कि
بہت ساری لڑکیاں ہیں اور بہت سارے خواتین جو دین اسلام اور دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا فرض غسل کے لیے کیا کرتے ہیں، دوسروں سے پانی دم کرواتے ہیں یا کچھ پڑواتے ہیں اور اس پر لوٹے پر پانی پڑوا کر اس کو کیا ہے اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں، اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم پاک نہیں ہوئے، یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق غسل سے نہیں ہے نہ اسلام سے ہے۔ آپ کو نیت بھی اگر نہیں آتی ہو عربی زبان میں یا اردو میں، دل میں تو نیت رہتی ہے آپ کے پاک ہونے کی، آپ کا غسل ہو گیا۔ جو چیزیں فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا، اس پر آپ کی توجہ رہے، اس پر آپ کی توجہ رہے اور آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب کسی اور سے پڑھانا اور لوٹے پر دم کر کے پانی اس کا ڈال لینا، اصل چیزیں آپ کو جو چیزیں فرض ہے وہی نہیں کر رہے ہیں آپ، لا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو فرائض ہے اسی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ لاکھ مرتبہ پڑھا کے لوٹے ڈالیں، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، ہمارا غسل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، ناپاک کے ہم ناپاک رہ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک۔ کتنے لوٹے بھی ہم پانی ڈال لیں، پاک نہیں ہوں گے۔ جو چیزیں بنیادی ہے غسل میں اس کو کیا جائے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین کرام، اس کو ذہن میں رکھیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیت اپنے ذہن میں رکھیں، نیت کو یاد کر لیں۔ کیا آج چھوٹی سی چیز ہے، اردو میں یاد کر لیں، میں ناپاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، اتنا بول لیں تو بھی آپ کی نیت بھی ہو جائے گی اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اب بہت سارے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ وغیرہ بھی ملصابوں سے پڑھوا کر پانی نلایا جاتا ہے، یہ بے ادبی ہے کہ مہریوں میں دم کیا ہوا پانی جا رہا ہے، یہ بے ادبی ہے اور اس سے بھی بچنا لازم اور ضروری ہے۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ جماع ہے، احتلام، حیض و نفاس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک منٹ۔ بسم اللہ۔ تو ناظرین کرام، کن چیزوں سے غسل باطن کرنا فرض ہوتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جماع، احتلام، حیض و نفاس سے، ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی پانی نہانا ان چیزوں کے بعد لازم اور ضروری ہے۔ اب جماع کس کو کہتے ہیں؟ میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے گئے، ملتے گئے، تو اس کے بعد دونوں پر پانی نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احتلام کہتے ہیں ناظرین کرام، جب نوجوان لڑکا بالغ ہو جائے، نوجوانی کو پہنچ جائے، اس کے بعد کچھ برے خواب وغیرہ دیکھے، اس کے بعد نیند سے اٹھے اور اس کا کیا ہے کپڑا کچا ہو، اس کی پینٹ یا کچھ بھی، تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اٹھتے ہی فرض غسل کریں اور غسل کی نیت بھی کریں، اور جو طریقہ بیان کیا گیا ہے غسل کے فرائض، اس کو سامنے رکھ کر یاد کر کے غسل کریں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح خواتین اسلام ہیں کہ ان کو منتھلی کچھ پیریڈز آتے ہیں اور اس کے بعد
جو ہی اس سے پاک ہو جائے تو غسل کرنا، پانی نہانا ان کے لیے بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں غسل کرنا لازم ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے۔ اگر بغیر جماع کے یا احتلام کے جاگنے میں بھی کسی شہوت کی وجہ سے جب غالب آتی ہے، یا فلم بینی کی وجہ سے، مووی کے واچنگ کی وجہ سے، یا کھیل کود کی وجہ سے ایسی کوئی مادہ، کوئی چیز کیا ہے ہمارے جسم سے نکلتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت سو اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر کچا پنے کو پائے، تری کو پائے، اور اس کو یقین ہو کہ یہ گندگی ہے، کا احتلام یاد ہو یا نہ ہو، یا یقین ہو کہ یہ مزی ہے، یا احتلام بھی یاد ہو، یا منی یا مزی ہونے میں شک ہو، لیکن احتلام یاد ہو، تو ان تینوں صورتوں میں بھی غسل کرنا فرض ہوگا۔ یعنی سو کر اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے کو کچا پائے، کیا بھگا ہوا پائے، کچا پائے، تو مرد ہو یا عورت ہو، ایسی صورت میں بھی غسل کرنا فرض ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں جبکہ مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو غسل کرنے تک ان امور کی ممانعت ہے۔ یعنی آپ کسی مرد ہو یا عورت پر غسل کی حاجت ہے، یعنی پانی نہانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا چیزیں اس پر منع ہے، وہ کیا کیا نہیں کر سکتی، اور بچنا لازم اور ضروری ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو پانی نہانے کی ضرورت ہے، کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر پانی نہائے کے؟ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، قرآن شریف کو چھو نہیں سکتے، کیا یا قرآن کا ارادہ کر کے تلاوت نہیں کر سکتے، آپ قرآن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حیض و نفاس یعنی جو عورتوں کے لیے پیریڈز آتے ہیں، ان عورتوں پر لازم ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور اس حالت میں کیا ہے عورت اپنے شوہر کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو سمجھ رہے ہیں نا ناظرین کرام کہ مرد ہو یا عورت جب اس کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے نیڈ، اس کو بہت سخت ضرورت ہے پانی نہانے کی، فرض غسل کرنے کی، غسل کی حاجت ہے، اور جب تک وہ غسل نہ کر لے، پانی نہا نہ لے، یہ امور کو، ان کاموں کو وہ کر نہیں سکتا، انجام نہیں دے سکتا، ان امور کا کرنا اس کے لیے منع ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور چھو نہیں سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں منع ہیں جب تک کہ وہ پانی نہا لے۔ جب پانی نہا لے گا تو یہ پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح وومنس جو عورتیں ہیں، ان کے لیے، وومنس کے لیے حیض و نفاس اپنے پیریڈ سے کیا ہے فارغ ہونے کے بعد غسل کریں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سجدہ، قرآن شریف کا چھونا، تلاوت سب کر سکتی ہے، لیکن اس حالت میں، پیریڈز کے حالت میں وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتی۔ ہاں روز مرہ کی دعائیں ہیں، کھانے کھاتے وقت کی دعائیں ہیں، سوتے وقت کی دعائیں ہیں، کچھ چلتے پھرتے تسبیحات وہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چلتے پھرتے آپ برابر کر سکتے ہیں، اجازت ہے لیڈیز کے لیے۔ تو یہ چیزیں تھیں
नाज़रीन किराम, जो आपके सामने गुस्ल के मसाइल लेकर आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है, फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीजें गुस्ल में फर्ज है। माँ बाकी जितनी चीजें हैं कि तस्मिया का पढ़ना और फिर क्या है पौंचों समेत दोनों हाथ धोना और फिर इसमें वजू करना, पहले सीधा पार्ट्स धोना, फिर राइट साइड धोना, राइट साइड पहले धोना बाद में फिर क्या है लेफ्ट साइड, ये सारी चीजें मसनून है, मुस्तहब है, सुन्नत है। तो गुस्ल का तरीका भी आपके सामने बयान किया गया। पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, नियत कर लें, तस्मिया पढ़ें, नियत करें और दोनों हाथ धोएं। फिर उसके बाद अपने नापाक जहां जहां नापाकी लगी हुई है उन पार्ट्स को पहले धो लें, सीक्रेट पार्ट्स को पहले आप धो लें। फिर उसके बाद वजू कर लें और फिर उसके बाद सारे बदन पर पानी बहाएं। पहले सीधे आधे पहले सर को पहले वॉश कर धो लें अच्छी तरह से, फिर सीधे जानिब पानी को बहाए, फिर बाएं जानिब, फिर सीधे जानिब, बाएं जानिब, फिर सीधे जानिब, बाएं जानिब। इस तरह 3 मर्तबा धोने से सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मसनून होगा है 3 मर्तबा पूरे बदन पर पानी बहाना। इस तरह आपका गुस्ल कंप्लीट हो गया और आप पाक हो गए। नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। अगर आप नापाकी की हालत में है, गुस्ल आप पर लाजिम था, तो ऐसी सूरत में आप कुरान की तिलावत ना करें, कुरान को ना छुएं, मस्जिद के अंदर इंटर ना हो और सजदा ना करें, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले आप गुस्ल करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें हलाल और जायज होगी। तो नाजरीन, ये गुस्ल के कुछ मसाइल आपके सामने बयान किए गए। और गुस्ल कहते हैं पानी नहाने को। आप जहन में रख लें कि गुस्ल क्या चीज है। आप कह रहे हैं अरबी में धोने के लिए, वॉश करने के लिए गुस्ल आता है, गुस्ल का वर्ड इस्तेमाल होता है और पानी नहाने को पाकी हासिल करने की नीयत से उसको गुस्ल कहा जाता है ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो सके। यहीं पर आज हम अपने मसले को, अपने आज की नशिस्त को कंप्लीट करते हैं और इसी पर इक्तफा और इनफ करते हैं। कुछ आपके पास इसके मुताल्लिक कुछ सवालात है, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक मसला गुज़िश्ता का ये आपको बयान करना है कि नाज़रीन किराम के खुफ़ैन पर, मौज़ों पर मसाह के मुताल्लिक बात आई थी। इसमें उलमा का शदीद इख्तिलाफ है, उसके बहुत सारे शराइत है, कंडीशंस के साथ उसकी इजाजत दी गई है। तो सफर में, हजर में आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन वो मौजा जिसको खुफ कहा जाता है अरबी जुबान में, अरबिक लैंग्वेज में, खुफ वो चमड़े का हुआ करता था और मोटा हुआ करता था। उसी पर उलमा और फुकाहा कहते हैं कि वो हो तो उस पर आप क्या है धो सकते हैं, मसाह कर सकते हैं। अगर पैतावे हैं जो आज जो पहन रहे मौजे जिसको कहा जाता है, बहुत बारीक होते हैं, पानी उसके जिस्म के अंदर चला जाता है, तो उस पर मसा अलल खुफ़ैन नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप पूरे पैतावे जूता उतार कर आपको पैर धोना लाजिम और जरूरी है, ये जहन में रखें। अगर वो चमड़े का, अगर आपको वो कुफ मिलता है, वो मौजा अवेलेबल है, तो आप उस पर ही मसा कर सकते हैं। पहले आप वजू करे हुए हो, बाद में अगर दोबारा
اگر وضو کی نوبت آئے، ضرورت پیش آئے، تو آپ خفین پر و چمڑے کے موضع پر آپ مسح کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سنت ادا ہو سکے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس کو پیتاووں کو اتاریں، اور پیتاووں پر مسح کرنے سے آپ کا مسال الخفین نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے پیتاوے اتار کر پیروں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت، تبھی آپ کا وضو کمپلیٹ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ سوالات ہیں تو ناظرین آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاوش کو قبول فرمائے، اس کا پورا جزا آپ کو آپ کے والدین کو عطا فرمائے۔ بڑی خوبی سے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پچھلے ہفتے وضو کے حوالے سے ایک سوال رہ گیا تھا، ایک ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ چہرے کے بال کے جڑ تک صاف ہونا، پانی جانے کی کوشش کرنا ہے، تو 3 بار کے کرنے میں اگر شک ہو کہ پورا چہرے کے بال کے جڑ تک نہیں جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی، اگر شک ہو تو آپ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اس میں عدد میں، اور طاق عدد کر لیں، 4 5 بھی مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے مسنون اور سنت یہی ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ پانی نہ پہنچا ہوگا وہاں تک، تو پھر اس میں کچھ اضافہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر شک ہونے کی بنیاد پر، ورنہ آپ کا وضو ہو چکا ہے 3 بار کر لینے کی وجہ سے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ایک وہی وضو کے حوالے سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ 3 بار میں ایک بار چہرے کا دایاں طرف دھویا جائے، دوسری مرتبہ چہرے کا بائیں جانب دھویا جائے، اور تیسری بار چہرے کا پیشانی سے نیچے تک دھویا جائے۔ اگر اس طرح کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ ویسا نہیں، بلکہ اس کو اس طرح سے کرنے، پہلے ایک مرتبہ یہ، ایک مرتبہ دھونے میں پورا فیس کمپلیٹ نہیں ہوگا اور کچھ باقی رہ جائیں گا ایک بار کرنے کی وجہ سے۔ آپ پیشانی کے اوپر سے لے لیں پانی کو، تو ایک وقت ایک ہی اس میں پورا چہرہ آ جاتا، دوسری مرتبہ پھر لیں گے پھر پورا چہرہ دوسری مرتبہ میں بھی آ جاتا دونوں ہاتھوں سے، تیسری مرتبہ جب لیں گے تو پھر اس میں کیا ہے داڑھی کا اور یہ ٹھوڈی کے نیچے کا حصہ آپ لے لیں اور اس میں قلال بھی کر لیں آپ، تو اس میں کمپلیٹ 3 مرتبہ کے اس طرح سے کرنے میں اوپر سے پانی بہایا اچھی طرح سے جا سکتا ہے، اس لیے پیشانی کے اوپر سے اس کو لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اگر ایک مرتبہ یہاں لیے تو کچھ چیزیں یہاں کی باقی رہ گئی، پھر دوبارہ نہیں لے سکتے، پھر ادھر ایک مرتبہ کرے، ادھر ایک مرتبہ کرنے میں کیا ہے کچھ سوکھا رہ جانے کا امکان رہتا ہے، تو اوپر سے لینے سے آپ اس کو احاطہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور بآسانی پورا چہرہ آپ کا پانی سے تر ہوگا، بھیگے گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ آج غسل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ سارے بدن سے پانی بہانا، تو جلد بازی میں بغل کا خیال نہیں رہتا اور کونیوں کے بیچ پانی پہنچنے کا امکان نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی ناظرین کرام، یہ بہت امپورٹنٹ اور لازم ہے، جب بھی ہم وضو کریں احتیاط کے ساتھ کریں، اور جب بھی غسل کریں بڑی احتیاط لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم جلدی کریں گے فاسٹ، جلدی عجلت میں اگر ہم پانی نہا لیں گے، اور بال برابر بھی اگر غسل میں، بغل تو بہت دور کی بات، بال برابر بھی اگر کسی بھی جہاں ہماری نظر نہ جاتی ہو، بغل میں ہے، پیٹھ کا حصہ ہے، اور پھر ٹکنے ہیں کونیوں کے نیچے، ٹکنوں کے پیچھے کا حصہ ہے،
पैर के उंगलियों का कलाल है, उसमें से भी अगर बाल बराबर भी अगर सूखा रह जाएगा तो फिर हमारा गुस्ल क्या है, कंप्लीट नहीं होगा, अनकंप्लीट रहेगा, और जिसकी वजह से ना हम नमाज हमारी दुरुस्त होंगी, ना फिर कोई और नेक अमल हमारा काबिल कबूल होगा, बल्कि गिरफ्त की जाएगी, पकड़ होगी, और सख्त अहादीस मुबारक में मुमानात आई, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार के अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आए हैं। हलाकत है पिंडलियों की, जहन्नम की आग के जरिए से उन्हें जलाया जाएगा। तो ये किसके लिए है? खास तौर पर पिंडलियों का नाम लेकर हुजूर ने फरमाया कि वो वजू में, गुस्ल में सूखे रह जाते हैं, लोग उस तरफ तवज्जो नहीं करते तो आग का अजाब दिया जाएगा। ये कहकर हुजूर ने क्या वईद फरमाई है, हमें डांटा है, जजर किया, तौबीख किया, और हमें आगाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। तो गुस्ल में बड़ी एहतियात के साथ गुस्ल करें, खास तौर पर फर्ज गुस्ल जब हो। जी नाज़रीन, मजीद सवालात है? जी हाँ, पीछे 2 सेशन पुराना सवाल है, उस वक्त रह गया था डॉक्टर साहब, अगर मैं सही तरीके से मुझे याद है तो मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। एक हमारे नाज़रीन भाई का सवाल था, तौबा का जब आप दर्द दे रहे थे उस वक्त, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, तो उनका सवाल कुछ इस तरह था कि फरिश्ते जो नेकी का इरादा करते ही लिखना शुरू करते हैं जी, और बदी जब तक ना हो जाए उसका लिखते नहीं है, तो ये कातिबीन के हवाले से किस तरह, यानी तौबा कब सादिर होती है, वो सवाल करना चाह रहे थे। देखिए नाज़रीन किराम, जी जी, वो तौबा का कब करना बेहतर है, वो फजाइल के शायद इसलिए सवाल कर रहे थे, फजाइल के सिलसिले में कातिबीन जो लिखते हैं नेकी और बदी, तो वो जो तौबा करने के बाद बदी मेटी जाती है। जी, हदीस मुबारका में आया नाज़रीन किराम, अगर किसी मोमिन से, ईमान वाले से, किसी बंदे से अगर गुनाह हो भी जाए तो जो बुराइयों के लिखने वाला जो फरिश्ता मुकर्रर है वो लिखना चाहता है, तो नेकियों का जो फरिश्ता है, नेकियों के लिखने वाला जो मुकर्रर है, वो कहता ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा, उसे ये भी आया है हदीस मुबारका में, और उसे रोकता रहता है जब तक कि अगर बंदा तौबा नहीं करता और इस्तिग़फ़ार नहीं कर लेता, तौबा नहीं करता, उसको लिखने नहीं देता। अगर वो क्या है, नहीं करता है तौबा उस पर या इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, तो फिर वो बदी लिख ली जाती है, वो गुनाह लिख लिया जाता है। तो ये भी रिवायात में आया है। तो जो ही गुनाह हो, इंसान है और इंसान ही से गुनाह होते हैं, बंदों से गुनाह होते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान खताकार है, और खताकारों में सबसे बेहतरीन वो है जो तौबा के करने वाले हैं। अत्तवाबून के अल्फाज आए, तो जो ही गुनाह हो तो तौबा करने में उजलत करें, ताकि फरिश्तों को लिखने की भी नौबत ना आए। गुनाह हुआ, अब तौबा कर लें, सलातु तौबा भी पढ़ सकते हैं 2 रकात नफिल तौबा की नीयत से, या इस्तग़फ़ार कर लें, उस पर अपने दिल पर नदामत के साथ इस्तग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, तो आपकी तौबा कबूल हो जाएंगी। आपका तौबा का अमल, और अल्लाह से उम्मीद है कि तौबा कबूल कर लेगा। तो ये तरीका है। जी नाज़रीन किराम, एक नाज़रीन में से एक सवाल है डॉक्टर साहब के, अगर एक शख्स वुज़ू गुस्ल कर लें तो उसका वुज़ू भी हो जाएगा?
یا غسل کرنے کے بعد پھر وضو کی نیت سے وضو الگ کیا جائے؟ اگر غسل کے دوران اگر اس نے وضو نہیں کیا، جو طریقہ ہے وضو کرنے کا، اگر وضو کر لیتا ہے تو پھر الگ سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے، پورے بدن پر پانی بہا لے اور پورا کمپلیٹ وہ نہا لیا ہے تو پھر الگ سے وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ وضو وہی پہلے والا کافی ہو جائے گا۔ اگر وضو نہیں کیا تھا، خالی پانی نہایا ہے اور خالی کلی کا اور ناک میں پانی چڑھایا، پانی سارے بدن پر پانی بہا لیا اور وضو نہیں کیا، تو پھر ایسے کے لیے پھر سے الگ سے وضو کر لینا اس کے لیے مسنون ہے، سنت ہے کہ الگ سے وضو کر لے۔ لیکن شوافے میں تو الگ سے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ دوبارہ پھر ایسے پارٹس کو لگتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شوافے حضرات الگ سے نماز کے لیے غسل کے بعد وضو کریں، الگ سے وضو کریں، غسل الگ کریں، اور غسل کے دوران اگر وضو بھی پہلے کر چکا تھا پھر وضو کریں دوبارہ کمپلیٹ ہونے کے بعد غسل، تاکہ کیا ہے ہماری نماز درست ہو سکے۔ لیکن احناف کے نزدیک وہ ایک ہی وضو اور یا پورا پانی اگر بھی بہا لیے اس میں آپ وہ بھی کرے، کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی چڑھائے اور پانی پورے جسم پر آپ بہا لیں تو آپ کا وضو اور غسل دونوں بھی ہو گیا، اسی ایک غسل سے نماز احناف میں پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ نخائے سے وضو میں ایک سوال ہے جی، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وضو رکھتے ہوئے اگر گالی دے دیں یا پان زردہ سگریٹ پی لیں تو پھر وضو بنانا پڑے گا نماز سے پہلے، تو یہ نخائے سے وضو میں آتا ہے؟ ویسے تو جواز نہیں ہے گالی دینے سے، گالی بغیر وضو دے سکتے، مگر بعض جی، حضرات کا سوال نواقض ہے۔ وضو میں سے، جی نواقض وضو جس کو کہا جاتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا ہے، پان کے یا زردہ وغیرہ کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، یا گالی دینے سے یا مووی دیکھنے سے بھی کیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ صرف کلی کر لیں اگر کوئی چیز کھائے بھی ہو تو، تاکہ فرشتوں کو اذیت نہ ہو اس کے، یا مسلیوں کو، دیگر آزو بازو والوں کو کیا ہے اس کی وہ تکلیف کا باعث نہ بنے، اس لیے آپ کلی کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گالی دینا بھی مکروہ ہے لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ کوئی اور سوال بھائیوں کی طرف سے، ناظرین کی جانب سے ہے تو رکھیں۔ دعا سے پہلے ایک اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آئمہ ویڈیوز پر اویلیبل ہے، ڈاکٹر صاحب کے پہلی کلاس سے اب تک کے۔ آپ کو اگر کوئی مسئلے کا دوبارہ سننا ہے آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں۔ اس کی ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی بھی ہمارے ساتھ اویلیبل ہے، اور وہ بھی آپ ہم کانٹیکٹ کر کے سوال کر سکتے لے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہی آپ دعا بھی فرما سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک سیکنڈ، وضو کے بعد ٹاول سے فیس یا جسم سکھانا ضروری ہے؟ نہیں، سکھائے تو کوئی حرج ہے کیا؟ واش روم سے باہر نکل کر پیر دھو سکتے تھوڑی دیر سے نیچے جا کے، یا سکھنا نہیں ہے کیا؟ یہ وضو کے حوالے سے سوال ہے۔ وضو کے بعد کیا ٹاولس وغیرہ کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر سردیوں کے دن ہیں، جاڑے کے موسم ہے اور سیزن اس کا چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ٹاولس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا دھوپ میں بھی آپ ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو کتنا وقفہ دے سکتے ہیں دو رکن کے بیچ میں ڈاکٹر صاحب؟ جیسے وضو تقریباً پورا وضو بنا لیا، آپ پاؤں دھونے کے لیے بھی نیچے جائیں
दूसरी तरफ जाके पाँव धो सकते हैं। जी, अहनाफ में उसके लिए इतना वक्त दे सकते हैं आप कि आप सर का मसा करे, कान का मसा कर लिया, मसा कर लेने के बाद पाँव धोने के लिए आप दूसरी तरफ नीचे गए, वहां पानी ज्यादा है या नल वगैरह है और वो सूखने ना पाए, उतनी देर पहले जाकर आप अपना पैर जाकर धो ले सकते हैं। और इसी तरह शवाफे में भी इसी तरह है, और शवाफे में तो और जल्द करना चाहिए, कंटिन्यू होना लाजिम जरूरी है। मुवालात तरतीब भी और मुवालात यानी कंटिन्यू करना जिसको कहा जाता है मुवालात, शवाफे में क्या है, मुस्तहब है और मसनून है कि एक के बाद एक कंटिन्यू, एक के बाद एक करते जाए। तरतीब तो फर्ज है लेकिन ज्यादा वक्फा ना हो, ये भी क्या है, सुन्नत है। तो वह अजू सूखने से पहले, वो पानी वजू का सूखने से पहले आप जाकर पैर धो लिए तो आपका वजू कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह सदर साहब की इजाज़त से आप दुआ फरमा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाले सैटरडे सेम टाइम होगी इंशाल्लाह 8:30 से। सैटरडे होंगी, हम वीकली 1 क्लास में कुछ फरमा रहे थे आप। इंशाल्लाह वो हमारे कमेटी में सदर साहब से मशवरे के बाद हम वो तय करेंगे। आपके टाइमिंग ले लिए हैं जी अच्छा, मशवरा करके मैं जी इंशाल्लाह अच्छा, आपको इत्तला करेंगे। ये सैटरडे तो होगी क्लास इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन। जो भी हमने फिक़ह के मसाइल को बयान किया है और जो भी पेश किया गया है उस पर अमल करने की तौफीक हमको मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रिज़ा अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, तौफीक दे हम सब तुझसे राजी हो जाएं। हमारे जो भी नेक आमाल है उसको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अपने फजल और करम से हम सब को नेक और एक बना दे, नमाजी बना दे, परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे। हमारे सारे दिली और जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।